17 سالہ جرنیل محمد بن قاسم کی دستانہ شجاعت، قسط نمبر 15، حصہ سوم، مسلم قیدی کی جرأت۔ سمنی، خوب جوش آ رہا ہے تم کو، مگر یہ تمہارا جوش ابھی سرد کر دیا جائے گا۔ اس نے سپاہیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دلیرو بڑھو اور ان سب کا خاتمہ کر دو۔ ابھی نے کہا، لیکن حضور میری ایک بات سن لیجئے۔ سمنی نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، کیا؟ ابھی یہ لوگ ہمارے قیدی ہیں، ہم کو ان پر تمام دسترست و کمال ہے، جب چاہیں گے ان کو قتل کر ڈالیں گے، مگر اسلامی لشکر حملہ کرنے اور انہیں رہائی دلانے کے لیے آ رہا ہے۔ مناسب یہی ہے کہ جنگ کے فیصلے تک ان کو زندہ رکھا جائے۔ سمنی نے بگڑ کر کہا، ایک پنڈت سے ایک بزدلانہ مشورے کے اور کیا امید ہو سکتی ہے؟ محمد اسلم کی طرف اشارہ کر کے، مگر بیہودہ نوجوان نے میری توہین کی ہے، میں ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سپاہیوں سے، ہاں بڑھو اور سب سے پہلے ان کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دو، تاکہ ان کے سینے میں اولاد کے داغ پڑ جائیں۔ سپاہی بڑھے، عورتوں نے اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر پیار کیا۔ ایک کم سن عورت نے کہا، خدا آزمائش لے رہا ہے، ہمارے ایمان کے امتحان کا وقت قریب آ گیا ہے۔ بچوں والیوں، دیکھو اس وقت تمہارے قدم لڑکھڑا نہ جائیں۔ تمام عورتوں کے آنکھوں میں آنسو جھلک رہے تھے، وہ حسرت بھری نظروں سے اپنے معصوم بچوں کو دیکھ رہی تھیں۔ بچے بھی بھولی صورت بنائے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک نوجوان عورت نے اپنے بچے کو بھینج بھینج کر پیار کرتے ہوئے کہا، بیٹا اسلام قربانی چاہتا ہے، جاؤ اور اپنے خون سے اسلام کے درخت کو سینچو۔ فوراً ہی تمام عورتوں نے اپنے اپنے بچوں کو اپنے سینوں سے الگ کرتے ہوئے کہا، معصوم ننھو، جاؤ اور اپنے سر کٹا کر اسلام کی عزت رکھو۔ یہ کہتے ہی بعض عورتوں کے آنسو نکل آئے اور وہ منہ پھیر پھیر کر رونے لگیں۔ حقیقت میں بڑا کٹھن وقت تھا، نہایت سخت امتحان ہو رہا تھا۔ بچے پیچھے ہٹ گئے اور ایک قطار میں جا کھڑے ہوئے۔ سپاہی ان کے سامنے پہنچ گئے، انہوں نے تلواریں بلند کی۔ عورتوں کے دل دہل گئے اور فرتے رنج و کلل سے ان کے کلیجے سینوں سے نکلنے لگے۔ ان سے ایک خون فشاں منظر نہ دیکھا گیا۔ انہوں نے آنکھوں کو بند کر لیا۔ یہ دیکھ کر مردوں کو بڑا غصہ آیا، خصوصاً محمد اسلم کو۔ اس نے لپک کر ایک سپاہی کو گھونسا مارا، وہ چکرا کر گرا۔ اس نے جلدی سے تلوار چھین لی اور نمتے ہوئے کہا، خبردار، پیچھے ہٹ جاؤ۔ سپاہی ڈر کر فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ یہ تمام کارروائی اس قدر جلدی میں ہوئی کہ سمنی اور اس کے سپاہی اس وقت سمجھے کہ جب محمد اسلم تلوار کھینچ کر ان کے سامنے آ گیا۔ سپاہیوں کے ہٹتے ہی محمد اسلم نے سمنی سے کہا، مغرور انسان، اگر اپنی زندگی چاہتا ہے تو ان شیطان خصلت سپاہیوں کو حکم دے کہ یہ چلے جائیں۔ سمنی اس کے تیور دیکھ کر سمجھ گیا کہ اگر اس نے فوراً ہی اس کا حکم کی تکمیل نہ کی تو وہ اس پر حملہ کر دے گا۔ اس لیے اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اچھا، ابھی تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ سپاہی اس کے پیچھے آ کھڑے ہوئے۔ سمنی نے محمد اسلم سے کہا، نوجوان، اب تم تلوار میرے حوالے کر دو۔ محمد اسلم نے کہا، اس لیے کہ تم پھر ان معصوموں کا خون بہاؤ۔ شیطان، تم اپنی ذریات کو لے کر میرے سامنے سے دور ہو جاؤ، ورنہ میں تم کو قتل کر ڈالوں گا۔ سمنی نے سر جھکا کر کہا، میں خون ریزی کو پسند نہیں کرتا اور یہی وجہ ہے کہ میں جا رہا ہوں۔ وہ اپنے سپاہیوں کو لے کر چلا گیا، اس کے ساتھ ابھی بھی چل دیا۔ محمد اسلم نے کہا، بزدل انسان، تو اس وقت بچ گیا۔
بچوں کے بچ جانے سے سب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر ان کو اپنے بے قرار سینوں سے لگا کر پیار کرنے لگے۔